چند سال پہلے نیو جرسی میں ایک نجی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ایک بہت ہی منفرد فنکار کے فن کا نمونہ دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ فنکار ضیاء محی الدین تھے اور اتفاق ایسا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہی ضیاء محی الدین جو ہیں وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تو ان کا ایک بہت ہی منفرد طریقہ کار تھا اردو ادب کو اجاگر کرنے کا، اور میری ایک یہ چھوٹی سی کاوش ہے اسی ڈگر پہ چلنے کی۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے پطرس بخاری کا ایک مضمون منتخب کیا ہے جو میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تو جو مضمون میں نے آپ لوگوں کے لیے منتخب کیا ہے اس کا نام ہے لاہور کا جغرافیہ۔ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل اور براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی اب ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے، حتیٰ کہ ہندوستان کا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، پھر فلاں طول البلد اور فلاں عرض البلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ جہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہو وہی لاہور ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتح ہے۔ ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ اب بہنے کے قابل نہیں رہا۔ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہیں، ایک کے نیچے ریت میں دریا لیٹا رہتا ہے۔ بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لیے اب یہ بتانا مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن 2 ان میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے اور دوسرا دلی سے۔ وسط ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے، یو پی کے حملہ آور دلی کے راستے وارد ہوتے ہیں۔ اول الذکر اہل سیف کہلاتے ہیں اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں۔ مؤخر الذکر اہل زبان کہلاتے ہیں، یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلبہ کی سہولت کے لیے میونسپلٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع ہو رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ لاہور کی آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو تقریباً سب غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ میونسپلٹی بڑی بحث و تمیز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں جب دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں، لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضرورت کے لیے ہوا کے بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے مراکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ بہم رسانی آپ کے لیے ایک اسکیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ یہ اسکیم نظام صفحے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام صفحے کی
اپنے ہاتھ پہ لکھے ہوئے مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ممکن ہے تحقیق و تدقیق میں چند سال اور لگ جائیں۔ عارضی طور پر پانی کا یہ انتظام کیا گیا کہ فی الحال بارش کے پانی کو شہر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ پانی لینے کے لیے جا بجا نل بھی لگائے گئے ہیں۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے، لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مل کر پانی بن جائیں گے۔ جو سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو یہاں کے ذرائع آمد و رفت کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کما حق کا اثر پذیر ہو سکے۔ جو سڑک بلکھاتی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنائی تھی۔ یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے اور بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا۔ وہ قدیم تاریخی گھڑے اور خندقیں جوں کی توں موجود ہیں جنہوں نے کئی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے۔ آج بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ یاد دلا کر انسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسرا مضمون جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میری اپنی کاوش ہے، اور اس مضمون میں فاسٹ میں ایک طالب علم کی زندگی کے بیشتر تجربات کو سامنے رکھا گیا۔ فاسٹ میں پڑھنے آئے تو اس وقت صرف ایک باعزت کہانی کی جستجو تھی جو لوگوں کو سنا کر خاموش، مطمئن اور مرعوب کیا جا سکے۔ 12ویں جماعت میں پورے 700 نمبر لیے تھے، جبکہ 10ویں جماعت میں 650۔ ویسے تو یہ خاطر خواہ ترقی ہے کہ 2 سال میں پورے 50 نمبروں کا اضافہ کر لیا، لیکن نہ جانے کیوں لوگ تفصیل میں گھسنا چاہتے ہیں کہ بھائی 10ویں میں 850 نمبر کا امتحان ہوتا ہے اور 12ویں میں 1100، اور اگر NCC کے 20 نمبر نکال دیے جائیں تو 12ویں میں ہمارے صرف 680 نمبر ہی رہ جاتے تھے۔ تمام خاندان، دوست، احباب اور محلے والوں کو صرف یہی دلچسپی تھی کہ ہمارا 12ویں کا نتیجہ کب آئے۔ وہ نتیجہ نہ ہوا، نئی نویلی دلہن کے ہاں ننھے میاں کی آمد ہو گئی۔ خیر تو 700 نمبروں کے ساتھ اچھے کالج میں تو داخلے کا کوئی امکان نہ تھا، اور نہ دادا مصروف کے زمانے میں DHA کے پلاٹ ملتے تھے کہ 2-4 رکھ لیتے اور 700 نمبر والے پوتوں میں تقسیم کر لیتے۔ چنانچہ لے دے کے فاسٹ کے امتحان کا اللہ بھلا کرے جو پچھلی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے صرف مستقبل پر انحصار کرتا تھا۔ فاسٹ میں داخلے نے گھر والوں کی پریشانی کو دور کر دی کہ چلو بچہ ویب سائٹس تو بنا ہی لے گا اور کچھ روزگار ایجل اور ڈیو آپس کی خرافات کے ذریعے پورا ہو جائے گا۔ ابھی جاوا، پائتھون، ڈیٹا اسٹرکچر کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ آتے ہی ثنیہ، عائشہ اور فرح کی کہانیاں شروع ہو گئی۔ اب جناب ہم سیدھے سادے کھیل کود میں مشغول نوجوان صنف نازک کی طرح داریوں سے مکمل ناواقف تھے۔ سرکاری لڑکوں کے اسکول میں انگریزی سے نابلد ہمارے 700 نمبروں کا راز محلے یا ٹیوشن سینٹر کی لڑکیاں نہیں تھیں، بلکہ کرکٹ کے لیگ میچز اور نائٹ میچز تھے۔ چنانچہ یہ لڑکے لڑکیوں کا کھیل ہمارے لیے ایک نئی تفریح تھی۔ فاسٹ میں اساتذہ کی کئی اقسام ہیں، اس میں 2 بہت ممتاز ہیں۔ ایک وہ جو پڑھانے کے لیے فاسٹ آتے ہیں اور دوسرے وہ جو فیل کرنے کے لیے۔ جتنے صفر پرچوں میں دیے جائیں گے اتنے ہی اساتذہ سخت گنے جائیں گے۔ گویا یہ بھی PhD کی طرح کا معاملہ تھا۔ اگر کسی کو PhD کے تحقیقی مقصد اور عنوان کی سمجھ نہ آئے تو PhD بہت اعلیٰ پائے کی تسلیم کر لی جائے گی۔
حالانکہ کہنے کو پی ایچ ڈی طالب علم کو زندگی کے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کا طریقہ سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن طالب علم کے اصل مسائل کو سلجھانے یا آسان بنانے پر کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرتا۔ مثلاً چھاپے کی اسائنمنٹ پکڑی نہ جائے، یا کلاس میں موجود نہ ہونے کے باوجود حاضری لگ جائے، ان مسائل پر پی ایچ ڈی کرنی چاہیے۔ فاسٹ میں نمبر لینے کے لیے 3 طریقے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ آپ بہت ذہین اور محنتی ہوں تو اچھے نمبر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا وقت کھیل کود اور ویڈیو گیم میں گزرتا ہے تو اچھے نمبر نہیں آتے، لیکن اگر آپ آنسو بہا سکتے ہیں تو بھی اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ یہ ہنر صرف صنف نازک تک محدود نہیں تھا، بلکہ چند حضرات بھی اس میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپریٹنگ سسٹم کی کلاس پڑھی تو ان لڑکے لڑکیوں کے کرنل اور فیٹ ٹیبل کی سمجھ آئی۔ ایلگو کی کلاس کے بعد ایک if then else کا لامتناہی سلسلہ بنتا چلا گیا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاس کے بعد سوچنا شروع کیا کہ اگر ایک پریڈکٹیو ماڈل بنایا جائے جو بریک اپس اور ہک اپس کی شماریاتی یعنی اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی جان سکے تو لڑکوں اور لڑکیوں کو پیشتر آگاہ کر دیا جائے۔ فاسٹ میں پڑھنے کا بائی پروڈکٹ زندگی کے ساتھی کی تلاش بھی گنا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی پہلی یا دوسری رومانٹک دلچسپی کا سامان فاسٹ کے مغلیہ طرز کی عمارات میں مہیا کیا ہوا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کی تعلیم یافتہ لڑکیوں سے شادی کے کئی فوائد ہیں۔ نقصانات بھی ہیں کہ کام کا بہانہ کر کے عیاشی نہیں کر سکتے، مگر فوائد میں گھر گرہستی کی آٹومیشن، ایکسل کے ذریعے خرچے کا انتظامی نظام اور دفتر کی پاور پوائنٹ سلائیڈز میں رنگوں کا استعمال شامل ہے۔ لیکن لڑکیوں کی قلت کی وجہ سے پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصول پر چلنا پڑتا ہے۔ اختتام میں آخر میں ایک میں شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ ٹیلی کام، کمپیوٹر سائنس، بزنس یا الیکٹریکل؟ ٹیلی کام، کمپیوٹر سائنس، بزنس یا الیکٹریکل 4 سال کی ڈگریاں کبھی شارٹ کبھی لان ہو جاتی ہیں، جب جی پی اے کا خیال آتا ہے تو کانپے ٹانگ جاتی ہے۔ سن 1989 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئے اور کابل پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں روسی نظام کی طرز پر کٹ پتلی حکومت بنا کر چلانا شروع کر دی۔ عام تاثر یہی تھا کہ روس گرم پانیوں کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تاکہ امریکہ کے ساتھ سرد جنگ میں اپنا پلہ بھاری کر سکے۔ افغانستان چونکہ سمندری بندرگاہ نہیں رکھتا، چنانچہ عام قیاس یہی تھا کہ روس کا اگلا اقدام پاکستان کی جانب ہوگا۔ ایک ریٹائرڈ جج ٹی وی کے سامنے بیٹھے یہ خبریں اور تبصرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ جج خاصے متمل فرد تھے جن کی لاہور میں خاصی جائیداد تھی اور وارث کوئی نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر روس نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو پاکستان اپنا بچاؤ کیسے کرے گا؟ اس سوال کی جستجو نے جج صاحب کو پریشان کر دیا اور انہوں نے اس سوال کے جواب کے حصول کی خاطر اخبار میں اشتہار دے دیا اور ساتھ میں 10,000 روپے، جو اس وقت خاصی بڑی رقم تھی، انعام کے طور پر مختص کر دیا۔ 20 لوگوں نے اپنے مشوروں سے جج صاحب کو نوازا، لیکن کوئی بات اور مشورہ دل کو نہ لگا۔ جج صاحب اسی ششوپنج میں تھے کہ ان کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ایک پروفیسر کا فون آیا۔ اب یہ یاد رہے کہ یہ بات 1980 کے اوائل کی ہے۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی طاقت کا نیا میزان یہ کمپیوٹر ہے، جس کے پاس اس کمپیوٹر سے متعلق صلاحیت ہوگی وہ قوم مضبوط اور کامیاب ہوگی۔ چنانچہ پاکستان کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اگر اس کو روس جیسی طاقت سے اپنا دفاع کرنا ہے۔ جج صاحب کے دل کو یہ بات لگی اور انہوں نے اپنی جائیداد اس مقصد کے لیے وقف کر دی۔
کچھ عرصے میں یہ احساس ہوا کہ کمپیوٹر لیبارٹری بنانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایک پورا تعلیمی ادارہ بنانا پڑے گا۔ جج صاحب کے ایک مشہور شاگرد پاکستان کے بہت بڑے بینک کے سربراہ تھے۔ جج صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے عطیے کی درخواست کی۔ بینک کے سربراہ نے صرف ایک شرط رکھی کہ یہ تعلیمی ادارہ سفید پوش طبقے کے لیے ہوگا، امیروں کے بچے تو باہر جا کر پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اس شرط کے عوض بی سی سی آئی بینک نے جسٹس اخلاق حسین کو $10 ملین کا چیک پکڑا دیا، جس سے فاسٹ آئی سی ایس کے نام سے 1985 میں کراچی میں پہلا کیمپس کھلا۔ My friends, as you can see from the history that was presented earlier and what I have just quoted, that this institution comes from a great legacy. The continuation of this legacy is now in your hands. And my sincere and humble request is to support this organization, support each other, support this community, support technology, support Canada, support Pakistan, support entrepreneurship. There has to be a purpose, and I'm looking forward to working with all of you towards that purpose. Assalamu alaikum and thank you very much.